ہمارے لیے ہر چیز مہیا کرتا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ تاریخ میں سے کئی قوموں کے حوالے دیتا جو بڑی چوٹی کی ہوئی اور جن کے نشانات اور یادگار عرب کے علاقے میں تھے یا عرب کے پاس ہی تھی، اور یہ مکے کے کافر ادھر سے گزرتے تھے تجارت کے لیے، وہاں کئی مرتبہ ڈیرے لگاتے تھے اور دیکھتے تھے پھر پھر کر۔ اللہ نے کہا دکھائیں تمہیں تو ان کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نصیب نہیں جو اقتدار ان کو ملا تھا۔ جیسے وہ باشوکت تھے اور رعب داب کے مالک تھے، اور جتنی ترقی انہوں نے کی تھی، اور انہوں نے جو پہاڑ کھود کھود کر یادگاریں بنائی۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے جب عرض القرآن کا سفر کیا، فوٹو لائے، تفسیر میں لگا، یعنی باہر سے نظر آتا پہاڑ ہے، غار کے اندر جائے کئی منزلہ، اندر سے کاٹ کاٹ کر شاندار عمارت۔ اب بھی آدمی دنگ ہوتا کہ یار اس زمانے میں سمودیوں کے پاس کیا تھا، ایسی چیزیں اندر، اعلیٰ قسم کے مالات، باغات اور چشمے اور بالکل ترقیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، ہر ایک آدمی کو کہتا۔ اسرائیل صاحب لکھتے ہیں جب آتا نا کیا تو نے نہیں دیکھا، تم نے دیکھا، تو مجموعی بات، تو نے ایک ایک کو، میں آپ ایک کو اللہ متوجہ کرتا۔ الم تر، تو نے نہیں دیکھا، ہر سننے والا سنے، کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی تجھے علم نہیں ہے، تیرے تک یہ بات نہیں پہنچی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، دیکھا نہیں تو نے پھر تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد سب سے زبردست قوم یہی ہوئی عاد، یمن میں تھی، بڑی ترقی کی۔ نوح علیہ السلام کا پوتا ہی تھا، ان کے بیٹے سام تھے، ان کا بیٹا آگے ارم تھا، اس نے اپنے زمانے میں انہیں منظم کیا، بہت انہیں ترقی دی، تعداد میں بھی بہت زیادہ، قد و قامت میں یہ بالکل نہ جیسے ستون ہوتے ہیں اس طرح بڑے زور آور قدوں والے، دنیا کی کوئی قوم ان کے برابر کی نہیں، اور ترقی بھی، باغات اور چشمے اور ہر جگہ عمارتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ تبنون بکل رین آیۃ، بس اتنی دولت آ گئی کہ ان کا ہر شخص چاہتا تھا میں کوئی یادگار بنا دوں، جہاں کوئی پہاڑ ملتا یا ٹیلا وہاں وہ محل بناتا، یادگار بناتا، اپنے نام لکھواتا۔ پیغمبر چیختا رہا کہ غریب بھوکے مر رہے ہیں، تم یادگاریں بناتے۔ جب بیمار ہو جاتا معاشرہ یہی ہوتا کہ ایک طرف عیاشیاں، دوسری طرف لوگ بھوکے مرتے، آٹا نہیں ملتا۔ یہی حضرت ہود علیہ السلام رو رہے تھے کہ ہر اونچی جگہ پر عمارتیں بنا رہے اور ایسے محل بنا رہے اور لعلکم تخلدون، جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا، کوئی خوف خدا کرو، نہیں مانے۔ اللہ ان کا پہلے حوالہ تھا، یہ عربوں کی جانی پہچانی قوم تھی، ان کے اشعار اور جو نا تاریخ انہوں نے اپنی نظم لکھی ہوئی تھی، آج کا ہی ذکر کرتے رہتے۔ الم ترک، ایک ایک عرب کو اللہ نے جمع جلا، الم ترک کیف فعل ربک، اور تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے اس عاد کے ساتھ پھر کیا کیا جو اتنے زبردست، ارم ذات العماد، جو ارم کی اولاد تھے جن کے بڑے نے انہیں منظم کیا، ترقی دی، ذات العماد، اور یہ ایسے تھے کہ ستونوں کی طرح، اتنے قد زوراور، اللہ تی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے کسی علاقے میں پیدا ہی نہیں ایسی قوم زبردست پیدا ہوئی نہ ترقی والی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دوسرا فرمایا یہ یمن کی طرف جنوب عرب کا، پھر شمال کی طرف اللہ لے گیا، پورا عرب جہاں ایک ایک چیز وہ دیکھتے تھے، ہم تو صرف پڑھ رہے ہیں نا، وہ تو روز دیکھتے تھے ان کے مکانات۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، تم نے دیکھا پھر سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ جب عاد تباہ ہو گئے تو ان میں سے جو تھوڑے بہت بچے وہ ادھر جا آباد ہوئے، پھر وہ نسل سمود بن گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، سمود کے ساتھ پھر اللہ نے کیا کیا، جنہوں نے چٹانیں کھودی تھی، پہاڑوں کو کھود کھود کر محل بنائے تھے، کہاں گئے وہ نشان ملتا ان کا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، پھر مصر کی طرف اللہ لے گیا کہ چلو اس علاقے سے باہر مصر چلو۔ سنا تم نے فرعون کا، ذی الأوتاد، جو میخوں والا تھا۔ فرعون سے پہلے کوئی منظم فوج نہیں تھی، یہی تھا کہ جب بادشاہ کی ضرورت پڑتی وہ جو اس کے ماتحت ہوتے تھے نواب جاگیردار، ان کو کہتا تھا بندے تیار رکھنا، گھوڑوں والے اور کچھ لشکری، جب میں آواز دوں گا میری امداد کے لیے لے آنا جتھے، ان کو وظیفے دیتا۔ یہ اس نے پہلے فوج تیار کی منظم، اور بالکل ان کو رجسٹرڈ کیا، اور اب وہ فوج جو گشت کرتی تھی پورے ملک میں، خیمے ساتھ ہوتے تھے، جہاں ہوتا وہ میخوں کے ساتھ اپنے خیمے گاڑتے، فوج وہاں کیمپ لگاتی، تو مشہور ہو گیا تھا ذی الأوتاد کہ پہلی منظم فوج والا بھائی فرعون، جس نے میخوں والے خیموں والی فوجیں بنائی جو ملک میں جگہ جگہ کیمپ لگاتی تھی۔ فرمایا فرعون ذی الأوتاد، دیکھا پھر اس فرعون ذی الأوتاد کے ساتھ کیا ہوا۔ حالانکہ دنیا میں پہلے ایسے ہی ہوا کہ بیوقوف لوگ سمجھتے اللہ کہاں گیا،
جیسے اب بھی ہم بھی پریشان ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے، اتنا جھوٹ اتنا بکواس پوری دنیا کے سامنے کوئی نہیں یار پکڑا جا رہا۔ نماز جمعہ تک کی درخواست دی چیف جسٹس نے تو مجسٹریٹ نے جواب دے دیا اور تالے لگا دیے اور سیکورٹی بڑھا دی کہ نماز جمعہ نہیں تم پڑھ سکتے پاس مسجد۔ اب آدمی سوچتا جو ہے نا کہ مزار اثر اللہ، قرآن کہتا رسول اور اس کے ساتھی دعائی دے اٹھے کب آئے گی اللہ کی بات۔ تو فرعون کے بارے میں رومی فرماتے 400 سال گزر گیا اس کو سر درد بھی نہیں ہوا، اللہ نے ایسا دنیا میں اس کو مزے کا زمانہ دیا، عیش کا، سر درد بھی، بیماری نہیں کبھی ہوا، بگڑ گیا۔ اللہ کے پیغمبروں سے ٹکر لی، مخالفتیں کی، نیک لوگوں کو تنگ کیا۔ الذین اتقوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، اللہ کہتا یہ سارے ہی عاد اور سمود اور فرعون ان سب نے زمین میں طغیان کیا۔ جیسے دریا میں طغیانی آ جاتی نا کہ پانی اپنی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے، ایسے انسان جب اللہ تعالیٰ سے باغی ہو جاتا ہے پھر طغا، اللہ کہتا وہ اپنی حد سے بڑھ گیا۔ چاہیے تو تھے جیسا کہ عاجز بندہ تھا، ایک بوند سے پیدا ہوا تھا، آخر مر کر مٹی میں جانا تھا، اس خدا کے سامنے جھک کر رہتا مگر اکڑ گیا، نہ خدا کو مانا نہ اس کے پیغمبروں کو مانا۔ تو فرمایا الذین طغوا فی البلاد، ان سب قوموں نے علاقوں میں سرکشی کی، بالکل حد سے بڑھ گئے، زیادتیاں کی، فاکثروا فیہا الفساد، جب دین کو چھوڑ گئے پیغمبروں کی بات نہ مانی تو پھر انہوں نے بہت زیادہ فساد برپا کیا، زمین خرابی سے بھر گئی، کرپشن، ساری دنیا چیخے چلائے کہ ظلم کی حد ہوگی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھر دیکھا تیرے رب نے ان پر اپنا کوڑا برسا دیا، ایک دن پھر کوڑا مارا، فرعون اٹھ گیا، سمودی ختم، عادیوں کا نام رہا۔ ان ربک لبالمرصاد، اس سے پتہ چلا، اللہ نے کہا نتیجہ نکلا، دو چار کے حوالے دے دیے، ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا رہا کہ تیرا رب گھاٹ میں رہتا ہے۔ آخر میں یہ نتیجہ نکالا کہ تم سمجھتے ہو وہ کہیں گیا ہوا وہ پیچھے ہی ہوتا، دیکھتا رہتا ہے، تم پتلیوں کو نچاتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بڑے بنے ہو، مجھے کون ہلا سکتا ہے، میں یوں کروں گا یوں کروں، مگر جب پکڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ توبہ توبہ توبہ، اللہ تو ساتھ ہی ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ تو یہ تذکیر بایام اللہ جو ہے نا انتہا درجے کا علم، اور جن لوگوں نے پڑھا کافروں تک نے کہ 20-22 قوموں کی تہذیب کا مطالعہ کیا، ٹائن بھی نے تاریخ لکھ لی، اور بالکل اس نے قرآن کے مطابق یہ نتیجہ نکالا کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اتفاق نہیں، عروج کے بھی قوانین ہیں۔ اس نے کہا ہر قوم کا میں نے پڑھا کہ چڑھائی بھی ایک ہی اصول سے ہوتی کہ یہ صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور گرتے بھی اسی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا جس کے تحت دنیا کو چلا رہا، خوبیاں ہوتی ہیں، وہی اقبال والی بات، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آؤ مجھ سے پوچھ لو اگر تم پوچھتے ہو کہ اس قوم کی قسمت کیا ہے، یہ اب چڑھے گی یا ڈوبے گی، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس اور بابا، اگر تلوار اور نیزے ہاتھ میں ہیں، مجاہد ہیں، جرأت اور غیرت ہے، بڑھیں گے آگے، اور اگر تبلے اور سرنگیاں آ گئے طاؤس اور باب آخر ہو گئے، بالکل اب تباہ ہیں، ناچنے والیاں ناچیں گی، ننگی ہو کر اسٹیج پر ڈرامے دکھائیں گی، بدماشیاں ہوں گی، غرق ہو جاؤ گے، نہ ملک رہے گا نہ تم رہو گے۔ اللہ کہتا ہے یہ تاریخ جو ہے نا یہ کوئی خام خواہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے اصول کے تحت حکمرانی کر رہا ہے، لوگوں کو موقع دیتا ہے، ان کو جانچتا ہے کہ یہ ٹھیک کام کرتے ہیں غلط، اور جب برا کام کرنے سے باز نہیں آتے پکڑے جاتے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، آپ کو بھی پڑھنی چاہیے، ہے چھوٹی، اور وہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں محمد اکرم رانجھا، دیندار ذہن کے، انہوں نے لکھی ہے مخفی ہاتھ، یہی ہے جو سچے کیس ان کے سامنے گزرے ان کا بیان کہ لوگ مان کر مرے کہ اس معاملے میں یار میں بے گناہ تھا مگر فلاں گناہ میں نے کیا تھا، اب اللہ نے اس میں مجھ کو پکڑا، مان گیا ہو کہ یہ کیس تو ہے جھوٹا مگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس جرم کی سزا ملی۔ اس کا ایک قصہ یہ آپ سن لیں، کتنا یہ عبرت انگیز اور آدمی کو جھنجھوڑنے والا۔ وہ کہتا میری اپنی برادری میں دریائے چناب کے کنارے ہماری برادری آباد تھی رانجھا، اور ان میں ایک نوجوان پیدا ہوا، بڑے قد کاٹ والا، بڑا کھونڈ اس کے ہاتھ میں ہوتا، لے کر وہ جاتا اپنے ڈیرے کی طرف، وہاں اس نے دریا کے کنارے پر ہی بھینسیں جو ان کو بٹھایا ہوتا تھا، بیک ہوتی تھی ان کی۔ اب اس کی منگنی اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی مگر بعد میں وہ رشتہ ختم ہو گیا، پھر خیر لوگوں نے صلح کرا دی، بعد میں کچھ ظالموں نے ایک آدمی کو قتل کر کے دریا میں بہایا، اور جہاں سرکنڈے تھے نا اس کی
بھینسوں والے اڈے کے ڈیرے کے پاس ہی، وہاں لا کر اس لاش کو پھنسا دیا۔ یہ وہاں سوتا تھا اپنی بھینسوں کے پاس، اس کا قصور کوئی نہیں تھا۔ مگر جب لاش وہاں صبح پکڑی گئی، کیس رجسٹرڈ ہوا، تفتیش کے لیے افسر آئے، تو جو منگیتر تھی اس نے پرانے خیال سے کہ میری منگنی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، صلح ضرور ہو گئی، مگر اس نے وہ رنجش رکھی ہے میرے بھائی کو اسی نے مارا، بیان دے دی۔ اب وہ سٹوری بھی بن گئی کہ بھائی باقی منگنی ہوئی تھی، دشمنی، پکڑا گیا، سزائے موت، آگے سزائے موت، سزائے موت ہوتی گئی۔ آخر اس زمانے میں انگریزی دور تھا، باس رائے سے نا سفارش کے لیے انہوں نے یہ ٹوانے اور یہ بڑے بڑے نا جو جاگیردار نے ڈھونڈا، انگریز ان کو خوش رکھتے تھے۔ تو جیل میں ملنے کے لیے گئے، اس سے کہنے لگا بچہ بے فکر ہو جائے، خوش ہو جا، چھوٹ جائیے آپ، ہم نے سفارش ڈھونڈ لی ہے اور باس رائے ان کی سفارش رد نہیں کرے گی۔ وہ رو پڑا، اس نے کہا نہیں میں نہیں چھوٹوں گا، مجھے سزائے موت۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا نہیں، میں جب اپنی بھینسوں کے پاس سے گھر کو آتا تھا نا تو راستے میں ایک کتی نے بچے لیے ہوئے تھے، تو وہ بچے اس کے پستان چوس رہے تھے، دودھ پی رہے تھے اپنی امی کا، وہ تھوڑی تھوڑی جاگتی، تھوڑی سی سوئی ہوئی تھی، آنکھیں تھوڑی بند تھی اور کوں 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 کر رہی، نشہ جوانی کا۔ میں نے اس کے سر پر خون مارا اور کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ فلاں رانڈا جا رہا تو یہ ایسا کر رہی، تو کتی تڑپ کر مر گئی۔ بچے بعد میں نا بیچارے پھر سوکھ سوکھ کر مر گئے۔ اب میں نے خواب میں دیکھا کہ رسا لٹک رہا ہے، میں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو وہ کتی جو ہے نا وہ میری طرف دوڑ کر آتی ہے، رسا میرے ہاتھ میں نہیں آیا، اس لیے تم جو جی چاہے کہو میں بچوں گا نہیں، باقی سفارش رد ہو اور اس کو سزائے موت ملی۔ ایسے واقعات اس نے سچے جو لوگ کہہ کر مرے کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لی، اس بات میں ٹھیک ہے میں بے گناہ مگر میں نے فلاں جرم کیا، تو یہ اللہ کہتا ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا رب تو پیچھے ہی ہوتا کہ ہاتھ میں بیٹھا ہو، وہ تو دیکھ رہا ہوتا، تو اپنی بیوقوفی سمجھتا مجھے تو کوئی نہیں پکڑنے والا، پکڑا جائے گا، اور جب پکڑا جائے گا پھر بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا، نجات کی کوئی راہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کی داستان سے قرآن بھر دیا، ہمارے جیسا ہوتا یارو گزر گئی قومیں کیا لینا ہم نے، نہیں، اللہ کہتا گزری ہی نہیں نا۔ اس سٹیج پر لوگ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، نام تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی وہ قوم نوح ہوتی ہے، کبھی عاد ہوتے ہیں، سمود ہوتے ہیں، کام ایک ہی جیسا بے ایمان کرتے ہیں۔ دوسری طرف نیک لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے ہیں، وہ دین انہیں پہنچاتے ہیں، مگر ان کی قدر کرنے کی بجائے الٹا ان کو لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سارا جو ہے نا مقابلہ اور جھگڑا دیکھتا رہتا ہے، مگر آخر میں فیصلہ سنا دیتا، اور فیصلہ جو ہوتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، نیکوں کے حق میں ہوتا ہے۔ دنیا میں کامیابی ہو یا نہ ہو، یہاں وہ مارے جائیں یا نہ مارے جائیں، مگر تاریخ بے لاگ فیصلہ کرتی۔ آپ آج تک دیکھ لیں خلق خدا نے ظالم جو گزرے ان کے حق میں کلمہ خیر نہیں کہا۔ کون ہے فرعون کو اچھا کہنے والا؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، پھٹے ہوئے کمبل ان کے پاس سے، لاٹھیاں تھی، ساری دنیا علیہ السلام کہتی، ادب سے نام لیتے ہیں مشرق مغرب۔ جو دوسرے بھی پیغمبر اور نیک لوگ ہوئے ہیں، اللہ کہتا سلام علی المرسلین، اللہ کے پیغمبروں پر سلام ہے، بدماشوں پر کوئی کہتا؟ وہ ابو جہل جیسے اور بڑے بڑے ہوئے ظالم ہیں، جب ذکر ہوگا لعنتی لوگ کریں گے۔ مگر راستہ ہے ایسا ہی کہ جو سمجھتا ہے نا کہ یہ کوئی آسان ہے، پھولوں کی سیج ہے، اس پر چلتے چلتے جنت، اس کو جواب دے دیا گیا کہ بھائی یہ نہ سوچنا ادھر آنے کی تکلیف نہ کرنا، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گا، اگر جان پیاری ہے نا تو میرے طرف آنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح لوگ دھکے کھا رہے ہیں تم بھی کھاتے رہو، جہنم چلے جاؤ گے، آنا ہے تو سارا تیلی پر لے کر آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاورہ یہ عیسائیوں میں مشہور ہو گیا، انجیل میں انہوں نے کہا جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ اپنی صلیب خود کندھے پر اٹھائے۔ اس وقت یہی دستور تھا کہ اس کو سزائے موت دی جاتی تھی، 2 شتیر اس کے اوپر لاد دے جاتے تھے، پولیس والے اس کو لے جاتے تھے، اس نے خود ہی اپنی لکڑیاں اٹھائی ہوتی، میدان میں جا کر پھر وہ گاڑ دی جاتی تھی، ایک سیدھی ایک ترسی، اس پر ہاتھ میخوں سے اس کے جو تھے نا میخیں گاڑ کر اس کو جکڑ دیا جاتا تھا، پاؤں بھی نیچے میخیں گاڑ دیجیے، بیچارہ پھر کئی دن میں بھوکا پیاسا سسکتا ہوا مرتا تھا۔ اس لیے اپنی صلیب اٹھانا محاورہ تھا کہ یہ مرنے کے لیے تیار، تو آپ نے کہا میرے پیچھے وہ چلے جو اپنی صلیب خود اٹھائے، اگر نہیں اٹھا سکتے، مرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو کیوں نام لیتے؟ جنہوں نے یہ سوچ کر ساتھ دیا تھا اللہ کے پیغمبروں کا، پھر آپ دیکھتے ہیں نا انہوں نے چونکہ پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوگا، وہ نہیں ڈگمگائے، آگ میں ڈالے گئے،
کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اپنے زمانہ خلافت میں، ہوا آئی، حضرت خباب کے پیچھے سے پشت سے کپڑا اٹھ گیا، آپ نے دیکھا تو وہاں کھال ہی نہیں تھی، چربی چربی چربی۔ تو آپ نے کہا خباب یہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ عثمانہ کی یادگار ہے، جب میں مکہ میں لوہارا کا کام کرتا میں تو ایک مسکین آدمی تھا تو میری مزدوری نہیں دیتے تھے، کافر الٹا ٹھٹھے کرتے تھے آسمن وائل جیسے کہ تیرا نبی کہتا قیامت آئے گی حساب کیا، وہاں یار لے دے لے، وہاں جا کر تیری مزدوری دے دیں، کام کرا لیتے مزدوری نہیں دیتے، اور الٹا مجھے کوئلے آگ کے جو ہے نا وہ بنا کر اوپر لٹا دیتے، میری چربی ان کوروں کو ٹھنڈا کر کے مجھے اٹھنے نہیں دیتے، یہ اس زمانے میں جسم گل گیا۔ وہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا کہ میرے بندوں سے یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، آخر ان کو تو اجر ملے گا، یہاں بھی ان کے حق میں سلام ہو گیا اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، مگر